بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا ہے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم ارض و سما کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن زمین و آسمانوں سے نکل کر بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں جاؤ گے. لا تنفذون، حالانکہ تم ایسا کر نہیں سکتے. تم ارض و سما کی حدود سے نکل ہی نہیں سکتے، لیکن اگر ایسا بھی ہو کہ تم ارض و سما کی حدود سے نکل بھی جاؤ تو اللہ کے اختیار سے باہر نہیں جاؤ گے. تو تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے الا بسلطان، سوائے اس کے کہ اللہ اس کی طاقت دے دے. تو ارض و سما میں فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، آسمانوں پر بھی جاتے ہیں، زمینوں پر بھی آ جاتے ہیں. جنات بھی نظر نہ آنے والی جس میں لطیف والی مخلوق ہے، یہ بھی آسمانوں پہ چلے جاتے تھے. ابلیس جنوں ہی میں سے تھا جو آسمانوں پہ رہا، پھر آسمانوں پہ ان کا داخلہ بند کر دیا گیا اللہ کریم کی طرف سے. تو پھر یہ آسمان کے ساتھ جا کر مقاعد للسمع، بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے جہاں سے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو بعثت عالی کے بعد ان کا وہاں بھی داخلہ بند کر دیا گیا. تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان یا جن بغیر قدرت باری کے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ارض و سما کے نظام سے نکل نہیں سکتا. اور اگر کوئی زمینوں و آسمانوں سے آگے چلا جائے تو اللہ کے اختیار سے باہر نہیں جاتا، وہاں بھی اسی کی قدرت ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا قبضہ ہے. فرشتے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آسمانوں پہ جاتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ کریم نے طاقت دی. آپ وجود عالی سمیت آسمانوں کی حدود سے بالا تر جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے. شب معراج کا واقعہ جو ہے، اب معراج کے کہاں تک اللہ کریم نے حضور کو بلندی پر پہنچایا یہ کوئی نہیں جان سکتا. ہاں یہ سب جانتے ہیں کہ آسمانوں کی حدود سے بالا تر تشریف لے گئے. اسی طرح مقبولان بارگاہ اور اہل اللہ کی ارواح سفر کرتی ہیں
تو ان کا پہلا قدم ہی آسمانوں سے بالا تر ہوتا ہے. پہلا مراقبہ ہی روح جہاں پہنچتی ہے وہ مراقبہ احدیت ہے. تو ساتوں آسمانوں سے نہایت بالا تر عرش عظیم کا دروازہ سمجھیں. تو آگے اللہ کریم جہاں تک کسی کو چاہتا ہے لے جاتا ہے، لیکن بغیر اس کی دی ہوئی قوت کے از خود اپنی انسانی یا جناتی قوت کے ساتھ یا فطری طاقت کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. تو جب تم اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی سلطنت کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے دیے ہوئے کے بغیر تمہارے پاس کوئی رزق کا سامان نہیں ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ ایک بادشاہ کے ملک میں بھی رہتے ہو، کھاتے بھی اسی کا وظیفہ ہو، تمہارا سارا اہتمام جینے کا بھی وہی کرتا ہے، ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، حیات بھی بخشتا ہے، پھر اس کی نافرمانی کا کیا تصور ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی سوچا تم نے، بیٹھ کر غور کیا اس پر کہ ایک ہستی جو تمہاری خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پال رہی ہے، تم زمینوں آسمانوں سے نکل بھی جاؤ تو اس کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے، اس کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، حالانکہ تم ایسا بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ اس کی طاقت دے. تو پھر تم اس کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو، کیسے ناشکری کرتے ہو؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ایک وقت آ رہا ہے نافرمانی کی سزا آگ کے سخت لپٹیں اور شعلے ہوں گے، جو جلائیں گے بھی اور انسان جلے گا بھی نہیں، مسلسل اس ایذا میں مبتلا رہے گا، جل کر راکھ نہیں ہوگا. اور پھر ایسا دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس سے دم گھٹے گا، یعنی طرح طرح کی تکلیفیں ہوں گی. یہ اس کی نافرمانی پر سزائیں مرتب ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی تم نے بیٹھ کر غور کیا کہ اللہ کے کس کس احسانات کی ناشکری کرو گے؟ ایک سوال تھا پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں کہ بندہ نافرمانی تو کرتا ہے 10 سال 50 سال 60 سال 100 سال مر جاتا ہے، سزا اسے ہمیشہ ہمیشہ برسوں سینکڑوں ہزاروں برس کیوں ہوگی؟ قرآن کریم نے جو اس کا جواب دیا وہ زیادہ صحیح ہے. قرآن کریم اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تو اللہ نے ان پر موت بھیج دی، اگر یہ عبدالآباد زندہ رہتے تو یہی کفر کرتے رہتے. زندگی ان کے بس میں نہیں، ان کے بس میں تو ہوتی تو یہ ہمیشہ جیتے رہتے اور ہمیشہ کفر ہی کرتے، اس لیے سزا میں دوام ہے. ایک مثال اور مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ شاید کی مکھیوں کا چھتا ہے، ہزاروں مکھیاں ہیں اس میں. اب کوئی آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی اس میں پتھر نہ پھینکنا، اس کو نہ چھیڑنا، یہ بھیڑیں یا مکھیاں کاٹیں گی. تو بندہ پتھر پھینکتا ہے تو وہ تو ساری جھپٹ پڑتی ہیں. اب وہ یہ کہے کہ میں نے پتھر تو ایک پھینکا تھا، مکھیاں اتنی آ گئیں. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس میں ہزاروں مکھیاں ہیں، ایک پتھر بھی پھینکو گے تو سب آ جائیں گے. تو دوزخ کے عذاب بھی بے شمار ہیں اور ان کی عجیب عجیب صورتیں اور عجیب عجیب مدت اور عجیب عجیب اوقات ہیں، لیکن
بتا دیا گیا انبیاء اور رسل بھیج کر، کتابیں نازل کر کے کہ یہ جرم کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی، پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، دنیا میں تو بندہ آگ سے بھاگ سکتا ہے، دھوئیں سے باہر نکل سکتا ہے، کوئی کوشش جان بچانے کی کر سکتا ہے، فرمایا جہنم کی آگ اور دھوئیں سے تم بھاگ بھی نہیں سکو۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی ایسا ہیلہ نہیں ہوگا کہ بندہ کچھ جان بچا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی تو تکلف کر لو، ان باتوں پہ غور تو کر لو، کبھی سوچو تو صحیح کہ اس کے کس کس احسان کو ٹھکرا رہے ہو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے بغیر مرمت، بغیر ریپیئر اپنے چادر تان کے کھڑا ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ پھٹ جائے گا۔ اور جس طرح تیل کی تلچھٹ بن جاتی ہے نا، اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور ٹکڑے ٹکڑے جس طرح تیل کی تلچھٹ بن جاتی ہے، اس طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس گھڑی تمہارے پاس کیا جائے پناہ ہوگی سوائے اللہ کے؟ تو کوئی جائے پناہ نہیں، اور اس کی نعمتوں کا تو تم شکر ادا نہ کر سکے، جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے اس کی عظمت کا۔ وہ دروازہ تو تم نے اپنے لیے بند کر لیا ہے، کوئی پھر جو اس وقت تمہارے کام آئے گا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ مِنْ ذَنبِهِ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، دنیا میں تو پکڑے جاتے ہو تو تفتیش ادارے ہوتے ہیں، پہلے وہ تفتیش کرتے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ فرمایا اس دن تفتیش نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تمہارے جرائم سے پہلے آگاہ ہے، پوچھنے کی پڑتال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنوں اور انسانوں سے تفتیش نہیں کی جائے گی، بلکہ جیسے کسی کے جرائم ہوں گے ویسے ہی اس کا حلیہ بھی ہو جائے گا، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ کس کو جہنم کے کس درجے میں کن عذابوں میں ڈالنا ہے۔ وہ شکلیں، وہ چہرے، وہ وجود اس طرح کے بن جائیں گے، تفتیش کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوچھنا نہیں پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کس برتے پر، کس جرأت پر تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے؟ سوچو، ہے کوئی جائے پناہ؟ کوئی چھپنے کی جگہ ہے؟ کوئی بچنے کا صحیح طریقہ ہے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، ہر مجرم اس کا چہرہ، اس کا حلیہ بتا دے گا کہ یہ فلاں 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 جرم کرتا رہا۔ شکلیں اس طرح مسخ ہو کر بن جائیں گی اس قاعدے کے مطابق۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بدکار اپنے چہروں، اپنے حلیوں، اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے۔ فرشتے دیکھ کر پہچان لیں گے اس نے شرک کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، اس نے نشہ پیا ہے، جو جو جرائم ہیں اس طرح کے حلیے بن جائیں گے۔
تصوف میں بھی ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے، رویت اشکال اسے کہتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ نے ہمیں کرائے تھے۔ لوگوں میں ان چیزوں کی برداشت کی استعداد نہیں رہی، ورنہ کرائے جا سکتے ہیں، نہیں کراتے تو پتہ نہیں کیا کیا فسانے گھڑتے ہیں، ایسی چیزیں کرا دیں تو کیا کریں۔ تو روایت اشکال میں شہروں کے شہروں کو اگر کشف کی نظر سے دیکھا جائے تو جیسا کسی کا کردار ہے دنیا میں بھی اس کے اندر روح کا حلیہ وہی ہے۔ بڑے بڑے اژدہا، سانپ، خنزیر، کتے، گیدڑ، عجیب و غریب درندے اگر کشفاً رویت اشکال میں دیکھا جائے تو بظاہر انسان ہیں، اندر شکلیں وہ ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان حلال جانور کی صورت میں نظر آئے، گائے، بیل یا اونٹ وغیرہ یا جو حلال جانور ہیں، بکری، بھیڑ، تو سمجھو یہ نجات میں اس کا ایمان باقی ہے، اس کی شکل مسخ نہیں ہوئی، اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور کوئی انسانی شکل پر نظر آئے تو وہ تو مقبول بارگاہ ہوگا، مومن کامل ہوگا۔ لیکن اکثریت شہروں کے شہر درندوں سے، سانپوں سے، بچھوؤں سے، طرح طرح کے درندوں سے، تکلیف دینے والے جانوروں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ سب کچھ یہاں تو جسے اللہ قوت دیتا ہے، کشف فرماتا ہے، پردے ہٹاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہاں تو سر عام ہوگا، وہاں تو وہی صورت سامنے آ جائے گی۔ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم دنیا میں انکار کرو۔ تمہیں نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ اعتبار کہتے تھے دیکھیں گے جی، جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ فرمایا آج دیکھ لو، لیکن آج بھگتو گے، آج صرف دیکھو گے نہیں، آج یہ نہیں ہے کہ تم دیکھ کر توبہ کر لو، اس سے بچ جاؤ، آج بھگتنا پڑے گی۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کی، اس کا تمہیں اعتبار نہیں آتا تھا، یقین نہیں کرتے تھے یا سرے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب اس میں گھومو، چکر لگاؤ، اس میں یطوفون بینہا، اب اس میں گھومو، دھکے کھاؤ، اس میں مار کھاؤ، آگ میں گھومو، وبین حمیم، اور کھولتے ہوئے پانیوں میں اور پیپ اور خون میں اور آگ کے دریاؤں میں اب موج کرو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے، کتنے احسانات کو بھلاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو یہی نہیں ہے، صرف دوزخ ہی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، کرم بھی بڑے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دنیاوی زندگی میں جس نے اللہ سے حیا کی اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینے سے گھبرایا اور اللہ کی اطاعت کا رستہ اختیار کیا، اسے دوہرے دوہرے باغ دیے جائیں گے، دوہری دوہری نعمتیں دی جائیں گی، دو دو جنتیں دی جائیں گی۔ یہاں یہ آتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ لوگ چہروں سے، حلیے سے، جسموں سے پہچانے جائیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں پوچھا صرف یہ جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، وہ تو یہاں ہوگا، یہ پوچھا جائے گا ایسا کیوں کیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس بندے پر یہ سوال ہو گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، وہ ضرور دوزخ جائے گا۔ اگر مومن پر بھی سوال ہو گیا تو اس گناہ کی سزا دوزخ میں بھگتے گا، چونکہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی جواز نہیں۔ اس لیے دعا کی جائے
کہ اللہ اس سوال سے ہی بچائے، اللہ کریم پوچھے ہی نہیں، بن پوچھے معاف کر دے۔ لیکن صرف یہ سزائیں اور جہنم ہی نہیں ہے، جو اطاعت کریں گے، جو اتباع رسالت کریں گے، جو میرے نبی کا دامن تھامیں گے، ایک نہیں دو دو باغ، ایک نہیں ہزاروں محلات، ایک نہیں کروڑوں نعمتیں عطا کر دوں گا۔ پھر کس مرتے پر تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو کہ اقرار میں اتنی نعمتیں ہیں، انکار میں اتنے عذاب ہیں، تو تم کیا سوچا تم نے؟ ذواتا افنان، یہ دونوں باغ خوب گھنے اور خوب بہاروں پر ہوں گے، پھل پھول خوب شاخیں ہر طرح سے بہت اپنے عروج پر ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم یہ سب جب اللہ اپنے ذاتی کلام میں اپنا نبی خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر بتا رہا ہے، تو تم نے کبھی سوچا تم کیا چھوڑ رہے ہو، کہاں جا رہے؟ ان انعامات کو، ان جنتوں کو ٹھکرا کر تم دوزخ کا راستہ اپنا رہے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ فیہا عینان تجریان، ان دونوں میں دو دو چشمے، کئی چشمے جاری ہوں گے، سدا بہار ہوں گے، ہر باغ اپنے چشمے سے سیراب ہو رہا ہوگا، کسی کو انتظار نہیں ہوگا کہ نہر میں پانی آئے تو باغ کھولے، جہاں باغ ہوگا وہاں پانی پہلے موجود ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کے کس کس انعام کی ناشکری کرو گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر باغ میں دو طرح کے، یعنی کئی طرح کے پھل ہوں گے، ایک پھل ہوگا اس کی اقسام ہوں گی، ہر ایک کی لذت جدا ہوگی۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کی الگ جداگانہ اور اقسام کے پھل ہوں گے، دو قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، جس قدر بھیانک عذاب ہوں گے اس قدر ادھر رحمتیں بھی عام ہوں گی۔ فرمایا جن تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے ان پر جو استر ہوں گے وہ بھی کم خواب اور ریشم کے ہوں گے، اور ان پر مزے سے گو تکیے کے سہارے میرے بندے بیٹھے ہوں گے، اور پھلدار شاخیں جھک رہی ہوں گی ان پر کہ کسی کو اٹھ کر پھل توڑنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں ان پر جھک رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے آپ کو کس انعام سے محروم کر رہے ہو؟ خود کو کتنی نعمتوں سے دور کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں انہیں خوبصورت باحیا نیچی نگاہ والی حوریں عطا کی جائیں گی جنہیں ان سے پہلے کسی جن یا کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا۔ یہ دو بہت خوبصورت صفتیں اللہ نے جنت کی حوروں کی بیان کی۔ یہی کمال دنیا میں خاتون کا مرتبہ بڑھاتا ہے۔
باحیا نیچی نگاہ والی اور پاک دامن. یہ ہماری اس عہد کی خواتین کو اس کے الٹ سمجھ آ گئی ہے. یہ نمائش کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں تک دے کر فیشل کروا رہی ہیں اور میک اپ کروا رہی ہیں اور پھر سرے بازار نمائش کے لیے جا رہی ہیں. یہ تو عورت کی بنیادی جو خصوصیت ہے اس کے خلاف ہے. عورت کی بنیادی خصوصیت حیا، پردہ داری ہے، نیچی نگاہ. نیچی نگاہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی پرواہ نہ کرے، دنیا پہ نہ ریجھے، یہ نہ دیکھ. جو خود نمائش کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو وہ عورت کہاں رہی؟ یہ کیسی بد نصیبی ہے. اور دوسرا باعصمت ہو، پاک دامن ہو. فرماؤ جنتیوں کو جو حوریں دی جائیں گی وہ باحیا بھی ہوں گی، بے مثل و بے مثال خوبصورت بھی ہوں گی، پاک دامن بھی ہوں گی. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. ان جنتیوں کو جن کو عطا ہوں گی ان سے پہلے کسی جن کسی انسان نے انہیں مس بھی نہیں کیا ہوگا. بعض حضرات نے یہاں سے دلیل لی ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے کہ کہا گیا کہ حوروں کو جنہوں نے بھی نہیں چھوا ہوگا، لیکن یہ کمزور دلیل ہے. قرآن کریم نے جہاں جنوں کو عذاب پر دوزخ کی وعید سنائی ہے وہاں فرمایا جو گناہ نہیں کرے گا نیکی کرے گا یجرکم من عذاب علیم. جنت کی بشارت نہیں دی، فرمایا دوزخ سے بچ جائے گا. تو علماء کا ارشاد یہ ہے کہ جنات حساب کتاب کے بعد واپس ختم کر دیے جائیں گے. جو نجات پائیں گے وہ ختم کر دی، جن کے جرائم ہوں گے وہ سزا بھگتیں گے، جہنم میں جائیں گے. جب سزا پوری ہو جائے گی وہ ختم کر دیے جائیں گے، انہیں دوام نہیں ہے، ان میں عالم امر کی روح نہیں ہے. جنت میں صرف انسان جائے گا جسے نور نبوت سے نوازا گیا. اور قرآن کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب انہیں واپس آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش مجھے بھی دوزخ بھیجنے کی بجائے اللہ مٹی میں ملا دے. جو وہ آگ سے آئے تھے وہ واپس آگ بن گئے، میں مٹی سے بنا ہوں، مجھے بھی کاش اللہ مٹی میں ملا دے. تو یہ دلیل نہیں بنتی، جنات کے لیے جنت نہیں ہے. یہ عرفاً کہا گیا، جیسے دنیا میں بعض خواتین کو جن پکڑ لیتے ہیں اس لحاظ سے ارشاد فرمایا گیا کہ وہاں کسی جن کا سایہ بھی ان پر نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کتنی نعمتوں سے خود کو محروم کرو گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ تو ایسی حسین و نازک اندام اور خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں. نازک بدن، نازک مزاج، باعصمت، باحیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ذرا سوچو، گریباں میں منہ ڈال کے سر جھکا کے بیٹھو اور دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تو اپنے آپ کو کس کس انعام سے محروم کر رہے ہو، کس کس سزا کی طرف بڑھ رہے ہو. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کیا ہوتا ہے؟ اگر تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، دامان رسالت تھامو گے، اتباع رسالت کرو گے، اطاعت الہی کرو گے تو یہ بھلائی ہے. تو بھلائی کا بدلہ بھی تو بھلائی ہوگا، انعام پاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی بیٹھ کے سوچو، غور کرو، زندگی کو ضائع نہ کرو، محاسبہ کرو
کہ اللہ کی نعمتوں کو، کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے جو تمہارے لیے بنائی گئی ہیں. بنی آدم کے لیے جنت بنی ہے، بنی آدم کے لیے یہ نعمتیں بنی ہیں، تو تم نافرمانی کر کے کس کس انعام سے محروم ہو رہے ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.